وہ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات، آپ کے خادم حضرت قاضی شرح، وہ کہتے نماز فجر کے لیے میں وضو کروا رہا تھا۔ کس کو؟ مولا علی کو وضو کروا رہا تھا تو حضرت علی مسکرا کر کے فرماتے ہیں، بلکہ حضرت قاضی شرح کہتے میں نے کہا کہ آقا کچھ عطا فرمائیے، کچھ عطا فرمائیے۔ یہ لجپالیاں ہوتی ہیں۔ حضرت علی فرماتے میں ماضی میں چلا گیا اور میں نے کہا ایسا ہی دور تھا مدینہ پاک کے اندر، اور میں نماز فجر کے لیے رسول اللہ کو وضو کروا رہا تھا، جیسے تو مجھے کروا رہا ہے میں رسول اللہ کو کروا رہا تھا، اور حضور نے تبسم فرمایا، میری طرف دیکھا تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کچھ عطا فرمائیے، کچھ عطا فرمائیے۔ تو نبی پاک نے فرمایا علی مانگ، کیا مانگتا ہے؟ ایسا اور موقع ایک اور آیا، حضور کے صحابی تھے حضرت ربیہ، توجہ ہے جی آپ کی؟ آج ذوق نہیں آپ کا لگ رہا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ حضور کے ایک صحابی تھے حضرت ربیہ، وہ کہتے سردیوں کی رات تھی، مدینہ شریف کی، ہم حضور کو وضو کروا رہے تھے۔ وضو میں نے جب کروانے کے لیے پانی تو میں نے گرم کر لیا، حضور کے ہاتھوں پہ جب پانی پڑا تو سرکار نے سکون محسوس کیا۔ محبوب مسکرا کے کہتے ہیں سل ربیہ، اوے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ سل ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اگر اختیار نہ ہوتا تو کیسے کہہ دیتے؟ فرماتے سل ربیہ، اے ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ فرمایا تجھ سے تجھی کو مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا، جولی ہی اپنی تنگ تھی ان کے یہاں کمی نہیں۔ کہتے میں مانگوں تو کیا مانگوں، اس بارگاہ سے کیا مانگوں؟ حضرت ربیہ عرض کرتے سونیا جیسے زندگی میں خدمت کرتا ہوں جنت میں بھی اسی طرح نوکری کروں، جنت میں بھی ایسے نوکری کروں۔ حضرت علی کہتے میں نے عرض کی محبوبہ کچھ عطا فرمائیے نا۔ فرمایا علی پوچھ، کیا پوچھتا ہے؟ عرض کی محبوبہ آج اس رات سے پردہ اٹھائیں کہ کل قیامت کو حساب و کتاب کے لیے سب سے پہلے کس کو پیش کیا جائے گا، اس حساب سے تو پردہ اٹھائیں۔ اور یاد رکھیے جب حساب و کتاب کی باری ہوتی ہے، جو سب سے پہلے جب اسکول میں بچے امتحان دیتے ہیں تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمارا رول نمبر جو ہے وہ انچارج کے سامنے والی کرسی پہ نہ آئے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اس کی نظر میں ہم رہیں گے، پیچھے آ جائے تو ٹھیک ہے لیکن سامنے نمبر نہ آئے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے کس کو پیش کریں گے حساب و کتاب کے لیے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا اپنے ابو بکر صدیق کو پیش کروں گا، ابو بکر صدیق کو پیش کروں گا۔ آقا ان کے بعد فرمایا ان کے بعد فاروق اعظم کو، محبوبہ اس کے بعد فرمایا اس کے بعد اے علی میں تجھے پیش کروں گا۔ کہتے میں نے عرض کی محبوبہ ہر جگہ میرا چوتھا نمبر ہے لیکن آج تیسرا کیوں؟ شان صدیق اکبر بزبان مولا علی۔ کہا آقا ہر جگہ چوتھا نمبر لیکن آج تیسرا کیوں؟ عثمان غنی کدھر گئے؟ میرے محبوب نے فرمایا میری امت میں عثمان غنی وہ پہلا شخص ہوگا جو بغیر حساب ہی جنت میں چلا جائے گا، اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، رب اسے اپنی بارگاہ میں کھڑا نہیں کرے گا، میرا عثمان بغیر حساب ہی جنت میں چلا جائے گا۔ واہ عثمان تیرا کیسا وقت ہے، بغیر حساب اللہ عثمان غنی کو جنت دے گا۔ عثمان غنی کو حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ میرے محبوب نے مسکرا، یہ ہے مالدار، یہ ہے مالدار جس کے مال نے اس کو نفع دیا ہے۔ میرے محبوب نے ایک وقت آیا فرمایا عثمان آج کے بعد کوئی نیکی کر یا نہ کر، کتنی بڑی بات ہے جی، کوئی نیکی کر یا نہ کر، اللہ نے تجھے جنت کا مالک بنا دیا۔ لیکن اس کے باوجود عثمان غنی کی کیفیت کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی کی طبیعت اور کیفیت کہ جب قبرستان جاتے تو اتنا روتے، آپ کی داڑھی گنی تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے جب عثمان غنی اپنی گردن جھکاتے نا تو آپ کے سینہ مبارک کو چھپا دیتی داڑھی، اتنی گنی داڑھی تھی۔ اس کے باوجود جب قبرستان جاتے تو عثمان غنی اتنا روتے، غلام پوچھتے کہ حضور آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آپ کے ذمہ تو بغیر حساب جنت ہے۔ فرمایا رسول اللہ نے جو فرمایا سچ فرمایا، لیکن پھر بھی رب کی بے پرواہی سے ڈر لگتا ہے،
اس کی بے پرواہی سے ڈر لگتا ہے. ہمارے پلے ہے ہی کچھ نہیں. ہمارے پاس کیا ہے اور ہماری باتیں کیا ہیں, ہمارے معاملات کیا ہیں.